گے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جگہ سنبھلتے گئے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں،
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے، یہ کرم گئے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے۔ ان کو بولیں تھوڑا سا کاغذ تھوڑی سی چائے لو، بہت غنودگی ہوئی پڑی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، بس چلو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری درس قرآن کی 6ٹھی نشست ہے۔ سورۃ بقرہ سے تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ درس جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے ضرور اللہ کے ہاں قیامت کے دن پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو سورۃ حشر کی بھی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اس آیت کے اندر بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 110 کے اندر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہاں تو کہا گیا کہ دیکھو تم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے جو کچھ آگے بھیجو گے اسی کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور اہل کتاب بولے کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی، اور عیسائی بولے کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر عیسائی۔ تلک امانیہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دو اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے پر تو دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپ پیچھے سورۃ بقرہ میں سن چکے ہیں تفسیر کے اندر کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم صرف جہنم میں 40 دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں۔ اب ان سے پوچھا جاتا کہ 40 دن کیوں جاؤ گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، تو ہم اپنے آباء و اجداد کی سزا کاٹنے کے لیے 40 دن جائیں گے اور اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودی تھے مدینے کے، ان کا اور عیسائیوں کا آپس میں ہو گیا جھگڑا۔ یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دو تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آگے ارشاد فرمایا، دیکھیں نہ یہودیوں کے پاس جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے نہ عیسائیوں کے پاس۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں وہی جائے گا کہ جس نے اپنی گردن اللہ کے لیے جھکا دی۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کہنا، اچھا اب اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ اگر مسلمانوں کے اندر بھی ہے تو اس کا یہاں سے سد باب ہو گیا۔ یہودیوں سے کہا گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، یا عیسائیوں سے کہا، فرمائے نہیں، بھلا من اسلم، ہاں جو اسلام لایا اور جس نے اپنی گردن کو اللہ کے لیے جھکا لی اور وہ نیکوکار بن گیا، اب وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس دور میں کوئی یہ کہے کہ جناب میں کسی پیر کا بیٹا ہوں یا میں کسی ولی کا بیٹا ہوں میں جنت میں جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، یہ اس کی جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے کسی کا بیٹا ہونا، ورنہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور اسے آپ کہتے رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، فرمایا اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو کافروں میں سے نہ ہو جا، اس لیے کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو آپ بلاتے رہے کہ آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کہا کہ نہیں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چھپ جاؤں گا، مجھے پناہ مل جائے گی۔ مگر جب وہ پانی آیا تو پہاڑ بھی تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ تو اگر کسی نیک شخص کے ہاں کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے نکمی ناکارہ، تو اس کا وبال اس کے باپ پر نہیں ڈالا جائے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ جناب نوح کے ہاں جو ہے وہ پیدا ہونے والا بیٹا کافر، آج اگر کسی نیک سیرت یا نیک افعال اخلاق کا مالک اس کے اگر نکمی نالائق اولاد پیدا ہوتی ہے
اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو رب کی مرضی ہے، رب جسے چاہے اپنی اطاعت کا جو ہے وہ مزدہ عطا فرما دے. تو ارشاد فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُ عِنْدَ رَبِّهِ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی چیز نہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کوئی شے نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے. کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل، قرآن پاک نہیں. تو یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی شے نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی شے نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے نا، یہاں تو یہ ہے کہ کچھ نہیں، بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں. اچھا، یہ جو جملہ ہے نا کوئی شے نہیں، آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، وہ ایک مرزا پیغمبر وائرل ہے، وہ پڑا ہے، اس کا ایک جملہ ہے گستاخانہ، وہ یہی جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی تو کوئی شے ہی نہیں، ولی تو کوئی شے ہی نہیں، غوث آدم تو کوئی شے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور جس پر جو ہے اس کے شاگردوں کی بھی پٹائی ہوئی ہے جہلم کے اندر، بہت بڑا جو ہے معاملات ہوا ہے. یعنی اندازہ لگائیں یہ کس کی بولی ہے، یہ یہود و ہنود کی بولی ہے، نصارہ کی بولی ہے کہ وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. عیسائی کہتے یہودی کوئی شے نہیں، عیسائی کہتے یہودی کوئی شے نہیں. مگر آج جو ہے کتنی بے باکانہ گفتگو کہ معاذ اللہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی گستاخی کرتے ہوئے کہ یہ نبی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا بول اپنا پیشاب کنٹرول کرنے پر بھی ان کو قدرت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب دیکھیں قوم کو کس طرف جو وہ گمراہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. اب اگلی جو آیت کریمہ ہے نا، آج کے اس پرفتن دور میں ان گستاخان پر اگر اس آیت کا مفہوم آپ چشمہ بھی کر دیں تو کوئی بعید نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. یہ تو یہودی عیسائی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کوئی شے نہیں ہے. اللہ فرماتا اس کے علاوہ ایک اور قوم بھی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے، انہی کی مثل کہتی ہے، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ مثل قولہم، انہی کی مثل کہتی ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان فیما کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب یہودی کہتے تھے عیسائیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عیسائی کہتے یہودی. قیامت کے دن اللہ بیان کرے گا، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، نہ تم کوئی چیز تھے نہ تم کوئی چیز تھے. اگر کوئی چیز تھی تو حضور کی امت تھی. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر روکے، لوگوں کو نماز سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. یصدون عن سبیل اللہ، یہود ہنود کا کیا طریقہ تھا، لوگوں کو مسجدوں سے روکتے تھے. یہاں پر ایک تو یہ ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہودیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو بیت المقدس میں جتنے بھی عیسائی تھے سب عیسائیوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا، ان کی بیویوں کو اپنی لونڈی بنا لی، اور مسجد اقصیٰ کے اندر گھوڑے گدھے باندھے گئے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جانوروں نے لیدیں کی، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں خنزیر تک بھی گھومتے تھے. کہ جب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا، اور یہ اس وقت تک رہا کہ جب تک جناب عمر کا زمانہ نہیں آیا، اور پھر جناب عمر نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا. اور یہی معاملہ دور یزید کے اندر بھی ہوا ہے کہ جب یزیدی فوج نے مسجد نبوی کی عزت و حرمت کو پامال کیا، مورخین لکھتے ہیں کئی دنوں تک مسجد نبوی میں باجماعت نماز نہیں ہوئی، اور یزیدی فوجوں کے گھوڑوں کی لیدیں جو ہے وہ مسجد نبوی کے سینوں میں پڑی ہوا کرتی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بڑھ کر بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے.
اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. اللہ فرماتا ہے انہیں تو چاہیے تھا مسجدوں میں جاتے ڈرتے ہوئے, اللہ کا خوف کرتے ہوئے. تو گویا کہ یہ تو اللہ کے گھر ہے نا, تو یہاں جب بندہ آئے تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو, اس لیے کہ میں اس دہلیز پہ جا رہا ہوں کہ جس گھر کو رب کے گھر ہونے کا اعزاز ہے. میں بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں. آج مجرم اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائے تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی, پتہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. اب تھانے میں چلے جائیں, بدماشوں کے دور میں ان کے سیکٹر پہ چلے جائیں, ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. کسی عام شخصیت کے پاس بھی چلے جائیں تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے, آپ کے اندر بالکل سنجیدگی بردباری آ جاتی ہے. مگر آپ مسجدوں کو آ رہے ہیں, آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں, آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. ہمارے استاد صاحب تھے, وہ جمعے کے دن جب صفیں درست کرنے کے لیے کہتے ہیں نا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ مذاقن آپ کہتے تھے ہاں بھائی جو نمازی مسجد میں آستینیں چڑھا کے آ گئے ہیں اپنی آستینیں نیچے کر لیں. یعنی کہتے ہیں آستینیں چڑھا کے آ جانا, تو وہ مذاقن کہا کرتے تھے کہ جو آستینیں چڑھا کر آ گئے ہیں آستینیں نیچے کر لیں. تو الا ان یدخلوها الا خائفین, اللہ فرماتا ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب رب کے گھر میں آتے تو ڈرتے ہوئے آتے ہیں, اس پاک بارگاہ میں جا رہے ہیں. میرے مدنی آقا نے فرمایا نا, اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ کہ جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجد ہے. بدترین جگہ بازار ہے اور مقدس جگہ مسجد ہے, مقدس جگہ مسجد ہے. الا خائفین, تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ڈرتے ہوئے آتے, اللہ کا خوف کرتے ہوئے آتے, اپنے لبوں کو اپنی زبانوں کو سی کر آتے, اور کہیں ایسا کوئی جملہ نہ نکل جائے کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو. لہم فی الدنیا خزی, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. ہمارے گاؤں دیہات کے اندر نا مساجد کا تقدس بہت پامال ہوتا ہے. گاؤں دیہات کے اندر وہاں سارے چودھری ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں. اب وہ ان کے جو ڈیرے کا نظام ہوتا ہے نا, ہو بہو وہی نظام اپنی مساجد میں بھی لاگو کرتے ہیں. آپ یہ اندرون سندھ چلے جائیں, یعنی جس طرح وہ وڈیرا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں نا اپنے ڈیرے کے اوپر, مسجد کے اندر بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے. مسجد کے اندر بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جدھر منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ہر طرف اللہ کی رحمت کو, اللہ کی قدرت کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. جب حضور کے غلاموں نے مسجد اقصی سے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا نا, تو یہودی نے کہا کہ تم نے تو اپنا قبلہ بدل لیا ہے, کیونکہ 16 سے 17 مہینے اہل ایمان نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. پھر جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا, اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجئے. تو اب اس پر یہودیوں نے کہا کہ تم نے تو قبلہ ہی بدل دیا ہے, تم نے تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا, تم نے اپنا قبلہ بدل دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, تم جدھر منہ کرو گے رب کو ہی پاؤ گے. اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے, ایک دفعہ صحابہ کرام کسی ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں انہیں قبلے کی سمت کا تعین نہ ہو سکا, نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد پھر کسی نے کہا جناب قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا, تو اللہ نے قرآن کے آیت نازل فرما دی. انہیں نہیں معلوم تھا, پڑھ لیا ہے, ان کی نماز قبول ہو گئی ہے. اور حکم بھی یہی ہے, آپ صحرا کے اندر ہیں یا آپ دریا کے اندر ہیں, سمندروں میں ہیں, اور آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کس سمت ہے, آپ تحری کریں, تحری غور و فکر کریں. یعنی آپ اگر چاند سے سورج سے حساب لگانا جانتے ہیں تو اس سے حساب لگائیں اور نماز پڑھنا آپ شروع کر دیں. اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں سوچی, بس آپ نے ذہن لگایا یار قبلہ ادھر ہی ہے, اور آپ نے منہ کر کے نماز پڑھ لی, پھر کسی نے آ کے آپ کو تھپکی دی, کہا خدا کے بندے قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا, آپ نے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, اس کی نماز ہو گئی, اس کو دوبارہ نماز کے لیے نہیں کہا جائے گا, بس ہو گئی نماز بھائی.
ادھر تھا نا قبلہ، ہم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، بٹ ٹھیک ہے پڑھ لی نا، نماز قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسلام کا مزاج دیکھیں، وہ آپ کو دوبارہ نماز کے لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کہو یار یہ کیا بات ہو گئی، ابھی تو میں نہیں پڑھی پھر پڑھوں میں، مجھے تو تھکا دیا ہے اسلام نے۔ کہا کوئی نہیں، پڑھ لیا ہے نا، مسئلہ ہو گئی نماز۔ فسم وجہ اللہ، ہر طرف رب کی رحمت ہی تو ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہودی بولے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے اپنے لیے، دروشی پڑھی بسم اللہ۔ ہم نے اپنا سبق شروع کیا ہے مدرسے کے اندر حدیث شریف کا، مشکات شریف ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، تو اس سے مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی۔ حدیث کے لفظ کتنے پیارے ہیں نا، بندہ تو میں تو کہتا ہوں ان لفظوں کے اندر ہی غوطہ لگاتا رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ابن آدم کی گالی کیا ہے اور ابن آدم کا جھٹلانا کیا ہے؟ ابن آدم سے مراد انسان، اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ اللہ کو یوں جھٹلاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، اس کا یہ کہنا میں مر گیا تو بس مر گیا، مٹی مٹی، دوبارہ پیدا نہیں کیا جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے یہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جس رب کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا تمہیں مشکل نہیں ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا بدرجہ اولا مشکل نہیں ہے۔ بھائی ایک چیز کو وجود میں لانا مشکل ہے نا، اب اس چیز کو توڑ کے دوبارہ بنانا مشکل تو نہیں ہے، جب کہ رب کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، اے میرے بندو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تمہارے رب پر پہلی مرتبہ سے بدرجہ اولا آسان ہے، مگر پھر بھی رب کیا فرماتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں۔ اب فرماتا اللہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان کی گالی کیا ہے اللہ کے لیے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹی بنائی ہے، رب نے اپنے لیے بیوی بنائی ہے، تو یہ بندے کی رب کو گالی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں یہ رب کا کتنا پیار ہے، تو مجھے جھٹلاتا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے گالی دیتا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، صبور اللہ کی ذات ہے۔ پھر میرے مدنی آقا نے یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ گالی دیتے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حدیث قدسی ہے۔ اگلے الفاظ میرے مدنی آقا کے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں، اس لیے کہ رب ان کو بھی کھلا رہا ہے جو رب کو گالی دیتے ہیں، رب ان کو کھلا رہا ہے جو رب کو جھٹلاتے بھی ہیں، تو رب سے بڑا کوئی صبر کرنے والا ہوا؟ میرے لیے کوئی راستہ تنگ کرے، وہ مر بھی رہا ہو تو بدبخت کو میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دوں، تو نے میرے لیے راستہ تنگ کیا ہے، تو نے مجھے گالی دی ہے، میں تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاؤں، مگر جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہ چاہے تو بندے کی سانسوں کو روک لے، وہ چاہے تو بندے کے پیشاب کو روک لے، بندے کے اندر اس کی ہوا کو روک لے، بندہ کچھ کر سکتا ہے؟
مگر اس کے باوجود بھی رب دے رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ رب کی ٹکر میں اس نے اپنے ہاتھوں سے مورتی بنائی ہے، اسی کی بیٹھ کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، رب اس کو پھر بھی کھلا رہا ہے۔ رب کی ٹکر میں اس نے بندر کو خدا بنا لیا، رب اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ رب کی ٹکر میں اس کی پیدا کردہ مخلوق گائے کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، رب اس کو کھلا رہا ہے۔ رب کے پیدا کردہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، چاند کی پوجا کر رہا ہے، سانپ کی پوجا کر رہا ہے، پانی کی پوجا کر رہا ہے، نہ جانے کس کس چیز کی پوجا کر رہا ہے، رب اس کو کھلا رہا ہے۔ یہ رب کا صبر ہے کہ نہیں ہے کہ تو نے میرے مقابلے میں اس کو بنا لیا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس بات سے، وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی ان سے کہہ دو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی وحدانیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان، وہ پاک ہے۔ پھر آگے کیا فرمائے؟ تم اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہو، بیٹی مانتے ہو؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، ساری کائنات ہے ہی اسی کی، بیٹی کیوں ثابت کرتے ہو؟ ساری کائنات اسی کی ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب کے سب اللہ کے لیے گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب۔ اچھا، بڑی اہم بات، بڑا نقطہ ہے، قرآن پاک میں جہاں بھی کافروں کا ذکر ہوا ہے نا، تو کافروں کے ساتھ لفظ انسان کہا گیا، تو گویا کہ پتہ چلا صرف انسان کافر ہے اور کوئی مخلوق کافر نہیں ہے۔ صرف انسان کافر ہے، اس کائنات کی کوئی مخلوق کافر نہیں ہے، صرف انسان کافر ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایک بدبخت انسان ہی جو اپنے رب کو نہیں مانتا، جسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا وہی نکما رب کو نہیں مانتا، جسے سب سے زیادہ اعزازات پروٹوکول دیا وہی رب کو نہیں مانتا، اور باقی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے بدیع السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے نیا پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ کسی کام کی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ فرماتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان بنائے اللہ نے، یہاں پر فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 7 ایام، اللہ نے 7 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، جب اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو پھر ہو جانے میں 7 دن تو نہیں لگتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک حکمت بیان کی ہے بندوں کے لیے کہ دیکھیں، مالک کن کے باوجود بھی اپنے کاموں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقدار کو بیان کیا ہے، تو گویا کہ ابن آدم کو جلد بازی زیب نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جاہل بولے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہودی نے بھی کہا تھا جناب موسیٰ سے، قالوا ارنا اللہ جہرتن، اے کلیم ہم تب ایمان لائیں گے اللہ کو بالکل آمنے سامنے اسٹیٹ دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے، آپ ورنہ نہیں لائیں گے، بالکل سامنے اللہ آئے ہم سے کلام کریں گے پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب جناب موسیٰ وہ لے کے آئے تھے بندے کوہ طور پر، کیا پروردگار یہ تو سارے نکمے مار دیے تو نے، اب میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی وہ ہمارے بندے کدھر گئے؟ تو اللہ رب العزت ان بندوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ کیا کہا؟ ارنا اللہ، ہم اللہ کو ایسے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اب جو حضور کے زمانے کے تھے نا، ان نے بھی کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک اللہ ہم سے خود کلام کرے، او تأتینا آیہ، اللہ ہم پر کوئی براہ راست کوئی نشانی بھیجے پھر ایمان لائیں گے۔ تو کیا کہا گیا حضور سے؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اے پیارے آپ پریشان نہ ہو، جس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں نا، ان سے پہلے والے بھی یہی بکواس کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان بدبختوں کے دل ان سے ملتے جلتے ہیں، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دیا، کھول کھول کے بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان خود اپنے رب کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے،
آپ خود دلیل ہے اپنے رب کے وجود پر. اب آپ دیکھیں نا سورۃ قیامت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. اور پھر اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ وہی رب جس نے تمہارے پوروں کو بنایا ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں ہمارا جو انگوٹھا ہے نا، اس کے اندر جو تفکر ہے، اس کے اندر جو نشانیاں ہیں، کسی بھی شخص کو ایمان اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کا یہ تھم بھی کافی ہے. وہ کیسے؟ اس کائنات میں ارب لوگ آئے گئے، آئیں گے، جائیں گے، تا صبح قیامت کسی کا انگوٹھا کسی کے انگوٹھے سے میچ نہیں کرے گا. کسی کا انگوٹھا. اب اندازہ لگائیں، بالکل سیم چیز ہے، کیا اس میں فرق نظر آ رہا ہے؟ مگر اندازہ لگائیں 6 ارب کی آبادی ہے کم و بیش، 6 ارب آبادی کے انگوٹھے میچ نہیں کرتے. کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرا ہوا ہے، زندہ ہے، کسی کا انگوٹھا یہ میچ نہیں کرے گا. خدا کے بندو کہ جس کے بنائے ہوئے کارخانے کی تخلیق کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے انگوٹھے میچ نہیں کرتے، اس رب کے وجود پر تمہیں اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ، اندازہ تو لگائیں مالک نے کیا نظام بنایا ہے. سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے پیارے آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے جہنم میں جا رہے تو جہنم میں جائیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا وہ جہنم میں کیوں گئے، اپنے کرتوت کی وجہ سے گئے ہیں. آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال پوچھا نہیں جائے گا. جس کے حصے میں ایمان کی دولت ہوگی تو وہ چلا جائے گا. آگے ارشاد فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے پیارے آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں. یہ خطاب امت کے لیے ہے. یہودی کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا، عیسائی کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. اگر آپ اپنا کلیجہ بھی نکال کے ہاتھ میں رکھ کے اس کو کھلا دینا، وہ تب بھی آپ کا مخلص دوست نہیں بنے گا. کب تک؟ جب تک تم اس کے دین میں نہیں چلے جاتے، اس کے دین میں نہیں چلے جاتے. اللہ اکبر. تو آج ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے اس بات کو سوچیں. آپ یہود کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، نصارہ کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں. کفر ایک ساتھ ہے، جتنے بھی ممالک ہیں نا کفر آپس میں یکجا ہیں، مگر مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. قل ان ھدی اللہ والھدی، اے نبی آپ فرما دیجئے ہدایت پر وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اے مخاطب اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو بعد اس کے تمہارے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو قیامت کے دن نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اگر تم نے ان کا ساتھ دیا. آگے کیا ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یتلون حق تلاوتہ، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. وہ تلاوت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، اور فرمایا کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہیں فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ قرآن کی تلاوت ایسے کرو کہ جیسے کرنے کا حق ہے. اب اس کے اندر علماء کرام نے کئی چیزیں بیان کی ہیں، مگر میں 2 لفظ بیان کرتا ہوں. قرآن کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، عمل کرو، یہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہمارا قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو کما حق پڑھنے کی ادنا سی کوشش ہے. حق کا تلاوتی، اس کو ایسے پڑھو کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے. عربی، بدو، دیہاتی، قرآن ان کی زبانوں پہ جب جاری ہو جاتا تو پھر وہ قرآن کو ایسے پڑھتے کہ جیسے دیوانے پڑھتے ہیں، ایسے دیوانوں کی طرح قرآن پڑھا کرتے تھے. تو قرآن کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ باوضو ہو کے پڑھیں، معطر ہو کے پڑھیں،
اونچی جگہ ہو کے بیٹھ کے پڑھیں، خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، سمجھ سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی اللہ کے عذاب پر آیت ہے تو وہاں روئیں، رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنائیں۔ جہاں اللہ کے انعامات کا ذکر ہے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیں، اپنے چہرے پہ تبسم لائیں، رب کی رحمتوں میں کھو جائیں۔ یہ ہے قرآن کی آیات کو کما حق ہو پڑھنے کی کوشش۔ یا بنی اسرائیل، کو آخری رکوع، اے اولاد یعقوب یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ تو اولاد یعقوب کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق کی اولاد، جناب عیسیٰ تک، یہ ساری کی ساری اولاد یعقوب ہے۔ اللہ نے ان پر کیا فضیلت دی؟ اللہ نے جناب یعقوب کی اولاد کو، ایک کثیر اولاد کو اللہ نے نبی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی۔ اور کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے چھوٹنے کا سبب نہیں بنے گی، لا يقبل منها عدل، اور کوئی سفارش اور کوئی نفع فائدہ نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ڈرو اس دن سے۔ ہاں قیامت کے پتہ کیا کہیں گے؟ جن کے پاس مال ہوگا وہ کہیں گے او ہو حالک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ، میں مالدار تھا میرے مال نے مجھے نفع ہی نہیں دیا، میں بادشاہ تھا میری سلطنت مجھے کوئی نفع ہی نہیں دیا۔ تو قیامت کے دن کسی کی سلطنت، کسی کا مال، کسی کا اولاد، کسی کا عز و قید، کوئی کسی کے بلی نفع بخش نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک رب نہ چاہے۔ مگر کافروں کے لیے تو ہے ہی نہیں، مگر اہل ایمان کے لیے تو ہے۔ اہل ایمان کے لیے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، سفارشی بھی ہوں گے، مگر وہ بھی اس وقت کہ جب رب اجازت دے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، اور جناب ابراہیم نے ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ ایک آزمائش تو جناب ابراہیم پر یہ تھی کہ اے ابراہیم آپ اپنے بچے کو جاؤ مکے کی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں بے سر و سامانے کی زندگی تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی نان نفقہ نہیں، کوئی سرسبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں۔ اپنے محبوب بیٹے جناب اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جاؤ بے یار و مددگار میدان میں چھوڑ کے جو یہ امتحان تھا۔ اے ابراہیم نارے نمرود میں کود پڑو، جناب ابراہیم کود پڑے۔ یہ وہ آزمائشیں تھی اللہ رب العزت کی جناب ابراہیم پر، اور جناب ابراہیم اس پر پورے اترے۔ اور کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنائیں گے، امام بمانا نبوت عطا فرمائیں گے۔ جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی عطا فرمانا۔ تو گویا کہ جہاں سے کچھ مل رہا ہو نا تو وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ آپ کسی بزرگ کے پاس گئے، دعا کریں، فرمایا جناب میرے بچے کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا مالک تو نے مجھے تو امام بنا دے، میری اولاد کو بھی یہ اعزاز بخش۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کو تو نہیں پہنچے گا، ہاں اللہ آپ کی اولاد میں سے جسے چاہے گا یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں سب سے زیادہ نبی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنا دیا۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آج بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خانہ کعبہ کے اندر، فتح مکہ ہو گیا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز کہاں پڑھائی جائے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے یا باہر کھڑے ہو کے؟ اگر باہر کھڑے ہو تو کس سمت پہ کھڑے ہو؟ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو، رکن یمانی کے پاس، حتیم کعبہ میں، کہاں امام کھڑا ہو؟ تو جناب عمر نے مشورہ دیا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مقام ابراہیم ہے نا، کہ جہاں پر وہ پتھر پڑا ہوا ہے، کہ جہاں پر جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو جناب عمر نے مشورہ دیا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وہ پتھر ہے نا مقام ابراہیم، وہاں پر امام کو مصلی رکھا جائے اور صفیں بنائی جائیں۔ جناب عمر کا مشورہ رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آج مصلی وہیں لگتا ہے امام کعبہ کا، اور وہیں سے امام کعبہ جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز جنازہ میں
وہ امام کہاں کھڑا ہوتا ہے، صفیں آگے ہوتی ہیں، امام پیچھے ہوتا ہے، مقتدی آگے ہوتے ہیں، اور بہت ایسی صورتیں جو ہمارے ہاں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے یہ قاعدہ ہے مقتدی امام سے پیچھے ہونا چاہیے، امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک قدم بھی مقتدی امام سے آگے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَعِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا جناب ابراہیم و اسماعیل سے، یہ انطہرا، آپ پاک کرو، ستھرا کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ رب کا حکم ہے، اور رب نے حکم جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو دیا تھا۔ مساجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کا طریقہ ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھو، نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ مساجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اچھا بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب جناب ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب جناب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے پروردگار اس شہر کو بنا دے امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اور فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی برتنا دینا مگر تھوڑا، پھر اللہ اس کو لوٹا دے گا عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کے لیے، اور میرے مدنی آقا نے دعا کی تھی مدینے کے لیے، اور آپ آج اگر خانہ کعبہ میں جائیں مکہ المکرمہ میں، آپ کو پوری دنیا کے بہترین پھل وہاں پر ملیں گے، یعنی آپ کے ہاں جو موسم نہیں ہوگا وہ پھل آپ کو وہاں ملے گا، ہر پھل ملے گا، یہ جناب ابراہیم کی دعا کا صدقہ ہے۔ اب حضور نے دعا پتہ ہے کیا کی، اے پروردگار جو میرے والد جناب ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی، اے پروردگار خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں برکتیں عطا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، اے پروردگار ہر چند، یعنی جو دعا جناب ابراہیم نے مکے کے لیے کی تھی میں دعا مدینے کے لیے کرتا ہوں، اس کی ڈبل برکتیں مدینے میں عطا فرما دیں، اس کی ڈبل برکتیں۔ تو گویا کہ مدینے میں جو برکتیں وہ حضور کی دعا کا ثمرہ ہے، جو خانہ کعبہ میں برکتیں وہ جناب ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ہاں جو کافر ان کو بھی برتنا دے گا اللہ، اور پھر انہیں عذاب کی طرف لوٹا دے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے بیت اللہ کی عمارتوں کو بلند کر رہے تھے، اور دعا کیا کر رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے پروردگار تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا کہ جب کوئی آپ نیک کام کریں تو ساتھ میں یہ بھی کہتے رہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے پروردگار اسے ہماری طرف سے قبول فرما، اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے یہ دعا بھی کر رہے تھے، مالک اس کو قبول فرما ہماری طرف سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے پروردگار تو بنا دے مسلمانوں کو ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ جس بیت اللہ کو تعمیر کرے، وَأَرِنَا، اور سکھا ہمیں اور بتا ہمیں تیری بارگاہ میں توبہ کے طریقے، رجوع کے طریقے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اب جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا اب کیا دعا کی، آخری دعا، رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے پروردگار اب تو اپنا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اے پروردگار وہ جو آخر رسول تو نے بھیجنا ہے، اب یہ جناب ابراہیم کی اختتامی دعا ہے۔ تو گویا کہ بیت اللہ کی تعمیر پر جناب ابراہیم نے ثمرہ کیا مانگا، مزدوری کیا مانگی، یہ مانگی اے پروردگار وہ جو آخری نبی نے آنا ہے اسے میری اولاد میں سے پیدا فرما دے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اس رسول کو ان میں بھیج دے میری اولاد میں۔ تو جناب ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اسحاق، جناب اسحاق سے سارے نبی آئے،
اور جناب اسماعیل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں کہ اے پروردگار اب بھیج دے اس رسول کو جس کی آمد کا ڈنکا جناب آدم سے چلا آ رہا ہے۔ ربنا وبعث فیہم، اے پروردگار اس رسول کو بھیج دے، وہ کیا کرے؟ اپنی کتاب کو لوگوں کو پڑھائے، ان کو سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو ستھرا کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو جب بھی میرے مدنی آقا فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ جناب ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں اور جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جناب ابراہیم نے دعا کی نا، اے پروردگار اس کو بھیج دے، وہ جناب ابراہیم کی دعا ہوئی۔ جناب عیسیٰ کی خوشخبری، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا نا میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، وہ آنے والا ہے۔ اور اپنی والدہ کا خواب کیا تھا؟ اما آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نور کا ٹکڑا جو ہے وہ آ کے میری گود میں آیا ہے، اور اس نور سے اتنی روشنی ہوئی کہ میں ملک شام کے محلات کو دیکھتی تھی۔ اس نور سے ٹکڑے سے مراد سرکار کی ذات، جناب عیسیٰ کی بشارت سے مراد سرکار کی ذات، جناب ابراہیم کی دعا سے مراد سرکار کی ذات۔ جب ہی میرے مدنی آقا فرماتے تھے میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ پروردگار اس سلسلے کو پروردگار تا صبح قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مختصر ذکر پھر دعا۔ حسبی